سیکنڈ، ایکسٹینڈیڈ امیگڈلا. یہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی ہمارا ایموشنل سینٹر ہے. جیسے اسٹریسفل فیلنگز ہیں، اینزائٹی، اریٹیبلٹی، یہ ساری جو ہیں یہ ڈرگ کی وجہ سے یہ چیزیں صحیح پلیس نہیں رہتی. اور اس میں خاص طور پہ جب ڈرگ کی وجہ سے اس میں چینجز آتی ہیں کہ انسان کے امپلسو بیہیویئرز بہت زیادہ شروع ہو جاتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ a person who is taking drugs is not motivated, is very impulsive. اور تیسرا بڑا نقصان، بہت بڑا نقصان، یعنی میں آپ کو یہ بہت چھوٹی بات بتا رہی ہوں، ان میں سے ایک ایک ایریا کو آپ بہت ڈیپلی ایکسپلور کر سکتے ہیں کہ کیا کیا مسائل ہوں گے. پری فرنٹل کارٹیکس جو ہوتا ہے یہ ہمارا سمجھے کنٹرول ٹاور ہے، جہاں سے ہم نے سوچنا ہے، پلان کرنا ہے، پرابلم سالونگ کرنا ہے، ڈیسیژن میکنگ کرنا ہے. تو یہ افیکٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہماری ڈیسیژن میکنگ ساؤنڈ نہیں ہوتی. اسی لیے ہم فیملیز کو یہ ایجوکیٹ کرتے ہوتے ہیں، اف یو ہیو سم ون who is into any form of addiction, don't trust their judgment. اور ہم ان کلائنٹس کو بھی بتاتے ہیں، یعنی اگر آپ میں سے کوئی ایسا کسی کام میں ملوث ہو چکا ہے تو آپ اپنی ججمنٹ پہ بھروسہ نہ کریں، آپ کسی ایکسپرٹ کی ججمنٹ پہ بھروسہ کریں، آپ اپنے گھر والوں کی ججمنٹ پہ بھروسہ کریں کہ وہ آپ کو ٹریٹمنٹ کے لیے لے کر جائیں. کیونکہ جب ہم کہتے ہیں میں خود ٹھیک کر لوں گا، آپ کا تو پری فرنٹل کارٹیکس ہی افیکٹڈ ہے، آپ کا تو امیگڈلا ہی افیکٹڈ ہے، آپ کا تو بیزل گینگلیا افیکٹڈ ہے. یہ تین بڑے میجر سینٹرز ہیں جو افیکٹڈ ہیں. How will you be able to take decisions for yourself? اور اگر آپ دیکھیں اس طرح کی آپ کو بہت سی امیجز مل جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس میں ڈوپامین جو ریسپٹرز رکھے ہیں نا، جب ہم کوئی بھی ہیلدی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، ہیلدی طریقے سے کرتے ہیں، تو وہ ہیلدی طریقے سے ڈوپامین ریسپٹرز تک وہ چیز جاتی ہے اور ہمیں ہیلدی طریقے کی خوشی ملتی ہے، محنت کر کے خوشی ملتی ہے. لیکن جب آپ کوئی ڈرگ یوز کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ 5 to 10 times یا 20 times زیادہ وہ ریلیز ہوتی ہے ایکسیسو کوانٹٹی میں ڈوپامین، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں جو ہیلدی طریقے سے ریلیز ہو رہی ہے وہ بہت تھوڑی کوانٹٹی میں، تو وہ ایک دم خوشی کا جو احساس ہوتا ہے، وہ 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں، انسان وہی خوشیاں حاصل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے جو کہ عام حالات میں مشکل ہیں. اسی لیے بار بار پھر وہ ڈرگز کی طرف جانا شروع ہوتا ہے. آج کل تو برین سٹڈیز بھی ہو رہی ہیں. آج کل میں کچھ ایکسپرٹس کے ساتھ کام کر رہی ہوں، جیسے یوزلی ہوتا یہ کہ وہ بلڈ اور یورین ٹیسٹ کرتے ہوتے ہیں جب بھی کوئی کہتا ہے کہ جی میں نشہ نہیں کرتا. اور آپ کو پتا ہے کہ کچھ اب لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں کہ ہر کالج یونیورسٹی میں کمپلسری ہونا چاہیے کہ انٹری کے وقت بھی اسٹوڈنٹ کا یہ ڈرگ ٹیسٹ ہو، اور ان بٹوین بھی ذرا کسی بچے پہ شک ہو اس کا ڈرگ ٹیسٹ کیا جائے تاکہ ان کو بچایا جائے اسٹوڈنٹس کو. لیکن اب اس سے آگے بات چلی گئی ہے، اب لوگ جو ہیں یہ برین کی امیجنگ کے اوپر جا رہے ہیں کہ اب دیکھیں انہوں نے جب کوکین کسی نے لیا اور کسی نے صرف سیلائن لیا تو برین کی ایکٹیویشن میں ان کو فرق نظر آیا، برین کے جو ایریاز افیکٹڈ تھے اس میں ان کو فرق نظر آیا. نان ایڈکٹیو برین ہے وہ اس کا ریوارڈ، کنٹرول، ڈرائیو، میموری اور طریقے سے کام کرتی ہے، اور جو ایڈکٹیڈ برین ہے وہ ٹوٹلی کنٹرول میں آ جاتا ہے، اس کا ریوارڈ، ڈرائیو، میموری وہ بالکل نہیں اپنے آپ کو بچا سکتا. یعنی ونس یو آر ایڈکٹیڈ یو کانٹ ریلائی آن یور سیلف فار اینی تھنگ، آپ کو اب آؤٹ سائڈ سورسز پہ جانا پڑے گا. یہ بالکل ایک جسے کہتے ہیں نا ڈومینوز افیکٹ. ڈومینوز افیکٹ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جیسے یہ رکھی ہوئی نا ایک طرف کی اینٹیں، ذرا سی آپ نے ایک چیز کی اور وہ پھیل کے کہاں تک آپ کی زندگی میں وہ جانا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ اسے روک نہیں سکتے، پوری سوسائٹی اس کے چکر میں جو ہے وہ آ جاتی ہے. اسی طرح گناہ جو ہوتے ہیں نا ان کا بھی ڈومینوز افیکٹ ہوتا ہے. چھوٹی سی چیز کیا فرق پڑتا ہے، یہ لیا، تھوڑا سا لیا، ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. اٹ ڈز میک ڈفرنس. ہم یہ نہیں سوچ رہے ہوتے اس وقت. اچھا یہاں سے اب میں بات کروں گی کہ گیٹ وے ڈرگز ہوتی ہیں جو ہیبٹ فارمنگ ڈرگز ہوتی ہیں، دیٹ کین لیڈ ٹو یوز آف ادر مور ایڈکٹیو ڈرگز. یہ تھیوری گیٹ وے ڈرگز کی کہتی ہے سافٹ ویئر ڈرگز ہوتی ہیں جس سے امیڈیٹلی بہت زیادہ نقصان نہیں ہو رہا. میروانہ ہے، الکوہول کبھی لے لی، نکوٹین لے لی، جیسے جو لوگ اسموکنگ کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی گیٹ وے ڈرگ ہوتی ہے، وہ پھر آہستہ آہستہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. اس کی وجہ سے وہ ڈوپامین جو ان کو ملتا ہے وہ اب ان کو اور زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور پھر جب ان کو اس سے تسلی نہیں ہوتی پھر وہ اور چیزوں کی طرف جاتے ہیں. اب ہاؤ پروفیشنلز کین ہیلپ یو، یہ یہاں پہ جو آپ کا سوال تھا. ہمیں ٹریٹمنٹ کا پورا پروسیس پتا ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی ایک انسان جو ہوتا ہے کسی مسئلے میں الجھتا ہے تو اب وہ کیسے اپنی ٹریٹمنٹ لے گا. سب سے پہلا جو کام کرنا ہوتا ہے وہ ڈی ٹاکس ہوتا ہے. یعنی آپ کی جو باڈی کو اتنی عادت پڑ چکی ہوتی ہے، اگر تو وہ سبسٹنس ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، جیسے لوگ کسی ایڈکشن سینٹر میں آپ کو ری ہیب کے لیے داخل کروا دیتے ہیں، آپ کو وہاں پہ ایک سرٹن اماؤنٹ کے ٹائم تک رہنا ہوتا ہے. یوزلی وہ تقریباً 3.5-4 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے جس میں
آپ کو وہ ایسی میڈیسنز دیتے ہیں جس سے آپ کا وہ جو ڈرگ ہے اس کے افیکٹ کو نیوٹرلائز کیا جائے, آپ کو تھوڑا سا ہیلدی فارمیٹ میں لایا جائے. پھر اس کے بعد آپ کی اسیسمنٹ ہوتی ہے. اچھا, جو لوگ اگر کہتے ہیں کہ ہمیں گیمنگ کا ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو ڈیٹاکس کریں, یعنی ایسی اپنی ایکٹیویٹی کو ایک دم چھوڑیں گے تو ان کے برین کے ریوارڈ سسٹم میں بار بار جائے گا کہ بھئی مجھے ضرورت ہے, کریونگ ہوگی, کوئی اور چیز خوشی نہیں دے گی, اور پھر 2 دن 4 دن گیم بند کریں گے اور پھر اس سے زیادہ دن رات کھیلنا شروع کر دیں گے. تو اپنے آپ کو ڈیٹاکس کرنے کے طریقے سیکھیں. پون سے کیسے ڈیٹاکس کریں, محبتوں سے کیسے ڈیٹاکس کریں, جو بھی غلط ہیبٹ ہیں, ایٹنگ ہیبٹس ہیں کریں. لیکن جب باقاعدہ ڈرگز ہوں تو پھر اس کے لیے اسپیشلائز سینٹرز ہیں جہاں آپ جا سکتے ہیں. پھر وہ آپ کی اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ اچھا آپ کا ڈیٹاکس پروسیس صحیح ہو گیا, جسم سے وہ اثرات نکل گئے. اکثر لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ جب وہ کسی سینٹر میں داخل کرواتے ہیں اپنے کسی پیارے کو, وہ انسان ڈیٹاکس تو ہو جاتا ہے, ڈیٹاکس کے بعد کہتے ہیں چلو شکر ہے اب گھر آئے گا اب ٹھیک ہوگا. نہیں, اصل کام تو اب شروع ہوتا ہے. اصل تو اب آپ نے وہ جو چیلنجز تھے, بیس لائن چیلنجز تھے, مائکرو ایڈکشنز تھیں, بیہیویئر کی ایڈکشن تھی, اپنے اندر بہت ساری چیزوں کی کمی تھی, ان کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے. اور اس کی طرف لوگ آتے نہیں ہیں, وہ چیزیں سکھاتے نہیں ہیں. اصل یہ کہ جب آپ دوبارہ ان چیلنجنگ سچویشن میں آ رہے ہیں تو تبھی تو آپ کو پیئر پریشر سے ڈیل کرنا آنا چاہیے, سیلف اسٹیم پہ کام کرنا آنا چاہیے, وہ نہیں کرتے. اور یہ یاد رکھیے, آپ کے دماغ نے جو ایک پیٹرن سیکھ لیا ہے نا, آپ کے برین نے, ونس این ایڈکٹ, ایک جملہ بولا جاتا ہے, از آلویز این ایڈکٹ. کیا مطلب ہے؟ جو پیٹرن آپ نے غلط سیکھ لیا نا, آپ بہت سسپٹیبل ہیں کہ دوبارہ وہ غلط کام کریں گے, کیونکہ آپ کے برین کے اندر یہ پیٹرن رجسٹر ہو چکا ہوا ہے. اس لیے آپ کو کنٹینیوسلی ہر وقت اپنے اوپر کام کرنا ہوگا, ہر وقت. جو لوگ اس پورے پروسیس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, they are drug free in time. It might take them 4 years, 5 years, but they are out of drugs. جو لوگ صرف ڈیٹاکس کر کے چھوڑ دیتے ہیں, تھراپیز نہیں کراتے ہیں, آن گوئنگ پروسیس کی طرف نہیں جاتے ہیں, ان کی زندگی میں مسئلے مسائل چلتے ہی رہتے ہیں. وہ اپنے آپ کو اس مسئلے سے کسی صورت میں جو ہے وہ نہیں نکال پاتے ہیں. اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے یہ دیکھیں کہ ہم نے کس طرح سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ دیکھیں, یہ اس طرح کی امیجز بھی آپ کو بہت ملیں گی. ایک ہیلدی برین تھا, 1 month کی ایبسنس کے بعد اس کے اندر چینجز آنی شروع ہوگی, بہتر ہونا شروع ہو گیا. اور جب 14 months کی ایبسنس ہوئی تو کافی حد تک دیکھیں وہ ریکوری ہونی شروع ہوگی. ریکوری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 1 week کی ایبسنس سے آپ کے برین کے اندر چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں, آپ کے نیورونز جو ہیں ریجنریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ جو کئی جگہوں ایریاز میں ڈیمیج ہوتا ہے, جو کہ سائیکوسس کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے, اس کو آپ نہیں روک سکتے. ایکسپرٹس کن کن ایریاز پہ پھر اس کے بعد جب ڈی ٹاکس میں جاتے ہیں تو وہ کام کرتے ہیں. سب سے پہلے ڈینائل کو بریک کرنا ہوتا ہے. یعنی ڈینائل کہہ کہ نہیں, میرا مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, تو جب چاہوں چھوڑ سکتا ہوں, مجھے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس قسم کی باتیں لوگ کرتے ہیں. تو یہ ڈینائل ہے. ڈینائل کو بریک کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, گھر والے بھی کہتے ہیں نہیں میرا بچہ بہت اچھا ہے, ایسی اس نے دوستوں کی وجہ سے کر لیا, یہ خود اتنا برا نہیں ہے, یہ نہیں کرنا چاہتا تھا, نہ کرنا, اس نے بہت وعدہ کیا اتنا نہیں کرے گا, اس لیے ہم نے گاڑی کی چابی بھی دے دی ہے, پیسے بھی دے دیے اس کو, اور آزادیاں بھی دے دی ہیں. یہ ڈینائلز ہیں گھر والوں کے کہ یو ڈونٹ ریکگنائز این ایشو ٹو بی این ایشو. دوسری شیم بہت زیادہ ہوتی ہے ہمارے سوسائٹی میں, ہمارے بھی ہے, باہر بھی ہے. اپنی شیم ہوتی ہے, شرمندگی کا احساس. لوگوں کو کئی دفعہ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ میرا مسئلہ ہے, لیکن وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے. ان کو بہت شرم آتی ہے کہ میں کسی کو کیا بتاؤں میں کیا کر رہا ہوں. میں ایسی فیملیز کو جانتی ہوں جب لوگ مجھے کانٹیکٹ کرتے ہیں, I refer them to some experts, تو وہ مجھے بار بار کہتے ہیں پلیز کسی کو پتا نہ چلے, پلیز کسی کو پتا نہ چلے. ٹھیک ہے, آپ کسی کو جا کے نہ بتائیں, لیکن میں ہمیشہ جن لوگوں کے گھر میں یہ مسئلہ ہوتا ہے میں ان کو کہتی ہوں دیکھیں, ٹریٹ اٹ ایز اے برین ڈس آرڈر. یہ ڈس آرڈر ہے, جیسے کسی کو ٹائیفائڈ ہوگا, آج کل میں کسی کو کووڈ ہوگا, یا کسی کو کچھ ملیریا ہوگا, کوئی بھی انفیکشن ہوگا, گلا خراب ہوگا, تو ہم چھپائیں گے تو نہیں, ہم ٹریٹمنٹ لیں گے اس کی. اسی طرح سے ہمیں یہ اویئرنیس اپنی سوسائٹی میں لوگوں کو دینی ہے کہ اس کی ٹریٹمنٹ لیں, اس میں شرمندگی میں نہ جائیں. ماں باپ یہ نہ سوچیں ہماری بڑی بدنامی ہوگی خاندان میں, وہ کہیں جی ہمارا سب سے پہلے ضروری کام یہ ہے کہ ہم نے ٹریٹمنٹ لینی ہے. اس میں لو سیلف اسٹیم بہت ہوتی ہے, اس کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے. اس میں پور سوشل سکلز ہوتے ہیں, اسی وجہ سے کچھ لوگ جو ہیں یہ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کو سوشل سکل صحیح سکھانے ہوتے ہیں. اس میں لیک آف اسپرچویلٹی ہوتی ہے, اللہ سے دوری ہوتی ہے, دین کی سمجھ نہیں ہوتی. آپ کو پتا ہے کہ جو سب سے بڑی موومنٹ امریکہ میں چلی, جو سب سے سکسیسفل ہوئی تھی, وہ تھی الکوہلک انونیمس. اس کی سکسیس پتا کیا تھی
کہ اس میں انہوں نے اسپرچل ایلیمنٹ جو تھے وہ ایڈ کیے تھے. یعنی انہوں نے کہا تھا کہ جب ہم اپنے کلائنٹس کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں, گاڈ کے قریب کر دیتے ہیں, لوگوں کے اندر ہوپ آتی ہے, لوگ اس طرح سے اپنے آپ کو ان مشکلات میں سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں. ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے جو پرپز آف لائف نہیں لوگوں کے پاس ہوتا, یعنی دے آر لاسٹ, ان کو نہیں سمجھ ہوتی زندگی کا مقصد کیا ہے ہمارے, اور وہ بس ایسی زندگی گزارے. تو یہ بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں جو کہ ایڈکشن ایکسپرٹس جو ہیں اس سے ڈیل کریں. ایڈکٹس کے کامن ایکسکیوزز کیا ہیں؟ اوائڈنس, آئی ول ٹاک اباؤٹ اینی تھنگ بٹ مائی پرابلم. Absolute denial, it's not me. Minimization, it's not that bad. Rationalization, I have a good reason. Blaming, it's not my fault. Comparing, others are worse than me. Manipulation, I will only recover if you do what I want. یہ گھر والوں کے ساتھ لوگ بہت کرتے ہیں. پھر strategic hopelessness ہے. Since nothing will work, so I don't want to try anything. اور ڈینائل کے سائنس بھی آپ کو پتا ہو, اینگر, بلیم, ایکسکیوز, اوائڈنس, ریشنلائزنگ پرابلمز, جھوٹ بولنا, ہیلپ نہ لینا. اس کے ساتھ ساتھ جو گلٹ اور شیم ہوتا ہے یہ بھی اس کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں. گلٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو فیلنگ ہوتی ہے انکمفرٹیبل جب آپ نے کوئی غلط کام کر لیا اور آپ کا فیلئر کی وجہ سے آپ کو ہوتی ہے. گلٹ جو ہوتا ہے یہ موٹیویٹر بن جاتا ہے آپ کا کہ آپ پازیٹیو چینج لاتے ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. گلٹ جو ہوتا ہے اٹ از بیسڈ آن ویلیوز, مورلز اینڈ اسٹینڈرڈز. تو گلٹ کے ساتھ کیسے کوپ کرتے ہیں؟ جب آپ کنفیس کرتے ہیں اور آپ فیس کرتے ہیں اس چیز کو, آپ اپنے آپ کو معاف کرتے ہیں جو آپ سے غلطی ہوگی, آپ نے غلط ایک کام کر لیا, آپ اپنے بیہیویئر کو چینج کرتے ہیں, آپ نئی ویلیوز سیکھتے ہیں, نئی ویلیوز کے مطابق کام کرتے ہیں اور ریئلسٹک ایکشن پلان بناتے ہیں. آپ اپولوجائز کرتے ہیں اپنے گھر والوں سے, اللہ سے توبہ کرتے ہیں اور لیٹ گو کرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جو میری زندگی میں مجھ سے غلطیاں ہونی تھی ہو گئی, مجھے آگے بڑھنا ہے. لیکن جن میں شیم ہوتی ہے ان کے اندر انفیریورٹی کا ایک فیلنگ آتی ہے اور وہ سیلف بلیم میں جاتے ہیں, وہ مزید لو سیلف اسٹیم میں جاتے ہیں, وہ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتے. جو شیم والی تھاٹس ہیں وہ کیا آتی ہیں؟ آئی مسٹ گیٹ ایوری ونز اپروول, آئی مسٹ بی پرفیکٹ, مسٹیکس آر بیڈ, اف آئی ایم ناٹ لائک سو اینڈ سو دیٹ مینس آئی ایم ناٹ اے ویلیوبل پرسن, ایوری ون کین سی مائی فالٹس اور آئی ایم ناٹ ورتھی آف فارگیونیس, میری معافی نہیں ہوگی. اس طرح کی بھی سوچ ہے. دنیا ہو سکتا ہے آپ کو بار بار تانے دیتی رہے کہ تم یہ کرتے تھے, تم وہ کرتے تھے, لیکن اللہ آپ کو معاف کرے گا. اور ایڈکشن کی سٹوری کے بارے میں کہا جاتا ہے دس از اے سٹوری آف سیلف اسٹیم. اگر آپ ریکوری آف شیم کر لیں, ریکوری آف سیلف اسٹیم کر لیں تو سمجھے آپ کی ریکوری فرام ایڈکشن ہو جاتی ہے. یعنی صرف وہ ڈرگ چھوڑنا نہیں ہوتا, اس کی جو گراس روٹ لیول پہ جو مسئلہ ہے نا, سیلف اسٹیم کو بلڈ کرنا, شیم کو ہیل کرنا, اس کے اوپر زیادہ کام کرنا ہوتا ہے. بیسیکلی آپ کا اپنے ساتھ ریلیشن شپ اچھا ہو جائے, یو اسٹارٹ لائکنگ یور اون سیلف. آپ کا اپنے فیملی ممبرز, پیرنٹس کے ساتھ ریلیشن شپ اچھا ہو جائے, اور آپ کا ایون باقی لوگوں کے ساتھ ایک ہیلدی ڈائمیٹر میں اپنا ریلیشن شپ آ جائے. ایک زمانے میں سیلف اسٹیم کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اگر آپ کو کوئی اچھی طرح ٹریٹ نہیں کرتا تو آپ کی سیلف اسٹیم لو ہو جاتی ہے. لیکن اب وتھ پیسج آف ٹائم دیکھا گیا ہے کہ دس از ناٹ ہیومنلی پاسبل کہ ہم ایکسپیکٹ کریں کہ لوگ ہمیں ہر جگہ اچھے طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہوں. یہ پاسبل نہیں ہے نا. کوئی آپ کو ٹونٹ بھی کرے گا, کوئی آپ کی مزاج کے خلاف بات بھی کرے گا, کوئی آپ کو نقصان بھی دے گا, کوئی آپ کو اس طرح محبت نہیں آپ کی لوٹائے گا جیسے آپ چاہ رہے ہیں. تو سیلف اسٹیم کے بارے میں اب کہا جاتا ہے دس از یور اون ریلیشن شپ ود یور سیلف. آپ اپنے ساتھ اپنا ریلیشن شپ کیسے رکھتے ہیں ارریسپیکٹو کہ باہر کیا ہو رہا ہے. اور جب تک ہم یہ نہیں سیکھیں گے اپنا ریلیشن شپ اپنے ساتھ اچھا رکھنا, ہم اس قسم کے مسائل میں گھرے رہیں گے. تو اپنے آپ کو بتانا آئی ایم این اوکے پرسن. آپ دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ باہر سے کسی ایک انسان نے آ کے 5 جملے بولے, 2 باتیں بولی, ٹونٹ کیا, زیادتی کی, چلا گیا. لیکن یہ جو ہم 24/7 اپنے دل میں اپنی ریٹنگ کرتے رہتے ہیں, اپنے آپ کو باتیں سناتے رہتے ہیں, اپنی تعریف نہیں کرتے, اپنے آپ کو گریس مارکس نہیں دیتے جو ہمیں سیکھنا چاہیے کہ کیسے دیں, جتنا ہم لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو نہیں بچاتے. اچھا 2 بیہیویئرز ہیں جس کے بارے میں خاص طور پہ جب کوئی فیملی میں ایڈکٹ ہو تو وارننگ دی جاتی ہے کہ ان 2 بیہیویئر سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے. ایک ہم کہتے ہیں پرووکنگ بیہیویئر اور ایک ہوتا ہے انیبلنگ بیہیویئر. کیونکہ جب یہ 2 بیہیویئر ہوں تو ایڈکشن ٹھیک نہیں ہوتی. پرووکنگ بیہیویئر ہوتا ہے کانٹ ہیو ریزنیبل کنورسیشن, ذرا سی بات پہ نہ لڑائی ہو جاتی ہے. میک سٹل اور کٹنگ ریمارکس, ٹونٹس کرتے ہیں گھر والے, بات پہ ٹونٹس کرتے ہیں. رسپیکٹ نہیں کرتے کسی کی باؤنڈریز, یعنی کہ ہر وقت جو ان کا دل چاہتا ہے ان کو کہتے ہیں.
اور دوسروں کو بیڈ فیلنگ کے ساتھ چھوڑتے ہیں. تو یہ پرووکنگ بیہیویئر ہوتا ہے, اس سے بچانا چاہیے. اسی وجہ سے کئی دفعہ آپ دیکھیں کوئی بھی گھر آتا ہے بڑے فیصلے کرتے ہوئے کہ میں نے اب غلط کام نہیں کرنا, لیکن کوئی نہ کوئی اس کو ڈانٹ دیتا ہے, کوئی نمبروں کے بارے میں کہتا ہے پڑھائی تمہارے سے ہوتی نہیں, تمہیں یہ چاہیے, تمہیں وہ چاہیے, اور اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ وہ پرووکنگ ہو جاتی ہے, اور وہ انسان اس کا برین جو ہے کیونکہ آلریڈی ڈسٹربڈ ہے اور وہ برین ڈس آرڈر میں ہے, اور وہ برین اس کا ڈوپامین مانگتا ہے, ریوارڈ مانگتا ہے, وہ دوبارہ سے جا کے نشہ کرتا ہے, وہ کہتا ہے مجھے گھر میں سکون نہیں مل رہا. دوسرا بیہیویئر ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں انیبلنگ بیہیویئر. انیبلنگ بیہیویئر کیا؟ چھپانا. ٹیکس آن ایڈکٹس ریسپانسبلٹی, یعنی اس کی باتوں کو چھپانا, اس کے سارے کام کرتے جانا, اس کو کوئی تکلیف نہ ہو, اس کے لیے جھوٹ بولنا, اس کے لیے ایکسکیوزز کرنا. اگر کوئی جیل میں چلا گیا ہے یا کوئی سی فائنینشیل ڈیفیکلٹی میں ہے اس کو بیل آؤٹ کرنا. میں ایک فیملی کو جانتی ہوں, 2 بھائی ہیں, تو ان میں سے ایک بھائی باہر گئی ہیں, اور جو یہاں پہ بھائی ہے وہ نشے پہ نشہ کر رہا ہے, اس پہ لاکھوں روپے کا قرض اس نے چڑھا لیا, جوا بھی, شراب بھی, پتہ نہیں کیا کچھ. اب وہ بھائی آیا, اس کو سب نے بہت سمجھایا کہ اس کو ڈی ٹاکس کی, وہ جو میں نے آپ کو پورا پروسیس بتایا اس کی ضرورت ہے. اس نے کہا نہیں یہ تو بہت مہنگا علاج ہے اور بہت لمبا ہے, اور پتہ نہیں یہ ٹھیک بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا, اور یہ جانا ہی نہیں چاہتا. یعنی ایڈکٹ کے اوپر آپ تھوڑی سوچ سکتے ہیں, جس کا برین ہی کام نہیں کر رہا, آپ اسے پوچھیں کہ آپ جانا چاہیں گے, آپ کو داخل کرا دیں, نہیں یہ تو کام آپ کو زبردستی کرنا ہوتا ہے, بیکاز ہز برین از ناٹ ورکنگ. وہ میں نے آپ کو بتایا نا, پری فرنٹل کارٹیکس کام نہیں کر رہا. اس کا جو لاکھوں روپے کا وہ سارا قرض تھا انہوں نے وہ ادا کیا, اور ساتھ ان کو کہا کہ میں تمہیں ایک اور جگہ پہ اچھا سا گھر لے دیتا ہوں, تم اس ماحول سے نکلو گے, ریفریش ہوگے, تم ٹھیک ہو جاؤ گے. اب آپ مجھے بتائیں, اگر آپ سمجھ ہی نہیں رہے کہ یہ تو برین ڈس آرڈر ہے اور اس کو پراپر طریقے سے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اس کو شارٹ کٹ طریقے سے آپ کریں گے یا آپ انیبلنگ کر رہے ہیں. اسی طرح کوئی جیل میں گیا, آپ کو پتا ہے کئی دفعہ ہوتا ہے کوئی ایڈکشن کے لیے آپ نے ان کو منع کیا اور وہ جیل میں گیا, کتنی دفعہ باپ ہوتے ہیں بےچارے چھپ چھپ کے جاتے ہیں اور اس کو وہاں سے نکال کے لے آتے ہیں. ایک دفعہ اس کو وہاں رہنے دیں اور اس کو منتیں کرنے دیں, اور پھر سیدھا وہاں سے اس کو کسی ری ہیب سینٹر میں داخل کرائیں, پھر آپ دیکھیں کہ اس کو سمجھ آئے گی. اسی طرح اس کے پروجیکٹس کو ختم کر دینا. بیویاں بہت کرتی ہیں, جیسے یہ کلین اپ کرنا, کیا ہے کہ وہ نشہ کر کے شوہر آیا, بچوں کو اس نے جلدی جلدی سلا دیا, وہ سمجھتی ہے کہ نوکروں کو بچوں کو نہیں پتا, ہر ایک کو گھر میں پتا ہوتا ہے کہ کون نشہ کر رہا ہے, محلے کو بھی پتا ہوتا ہے. کئی دفعہ اگر وہ وامٹ شامٹ کرتا ہے اس کی صاف کرتی ہیں, وہ تو نشے میں دھوتا ہے, اس کو لٹاتی ہیں, اس کے کپڑے بدلتی ہیں, ایئر فریشنر اسپرے کرتی ہیں, صبح اٹھ کے اس سے شکایت کرتی ہیں. صبح وہ جب ہوش میں آتا ہے اس کو تو یاد ہی نہیں کہ میں نے نشے میں کیا کیا, پھر اس کو بتاتی ہیں تم ایسے تھے, تم نے یہ کیا. مائیں بھی یہ کرتی ہیں, انیبلنگ بہت کرتی ہیں, جس کی وجہ سے وہ اپنا نشہ نہیں چھوڑتا. ایمپٹی تھریٹس دیتے رہتے ہیں کہ ہم تمہیں یہ کریں گے وہ کریں گے, کرتے کچھ بھی نہیں. اس کا بلیم لیتے ہیں, ہم سے ضرور کوئی غلطی ہوئی ہوگی, ہم نے اچھی طرح تمہارا خیال نہیں رکھا, تمہیں شاید وہ محبت نہیں دی. باقاعدہ فیملی ممبرز ایسے ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے نشہ کرتے ہیں کہ یہ باہر جا کے نشہ نہ کرے, ان ایشوز کو ایڈریس نہیں کرتے جس کی وجہ سے وہ نشہ ہو رہا تھا. یہ سارے انیبلنگ بیہیویئرز ہیں. تو جب انیبلنگ کسی خاندان میں ہو رہی ہو تو وہ نشہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا. کہا یہ جاتا ہے کہ جو ڈرگ یوز یا ایڈکشن ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہر لیول پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. یعنی اسکول کالج والوں کو اپنا رول پلے کرنے کی ضرورت ہے, سوشل سروسز کو, چیریٹیبل ریسورسز کو, ہاسپٹلز کو, کسی ایریا کی اتھارٹی ہے, ڈاکٹرز ہیں, پرزنز ہیں, فارمیسیز ہیں, ریلیجس لیڈرز ہیں, اینٹی نارکوٹک فورسز ہیں, میڈیا ہے, لا ہے, لیجسلیشنز ہے. جب سارے مل کر کام کریں گے نا تب اس مسئلے کا حل نکلے گا, نہیں تو نہیں نکلے گا. اور اس وقت ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہر شخص ڈیوائیڈڈ ہے. سائیکائٹرسٹ کہتے ہیں میں سائیکالوجسٹ سے کیوں بات کروں, پولیس والوں کے پاس جاؤ تو وہ ڈیلرز کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں, لا انفورسنگ ایجنٹس کے پاس جاؤ تو ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی, وہ ان کے اپنے مافیاز بنے ہوئے ہیں کہ وہ کام نہیں کر پا رہے. اسکول کالج میں جا کے بات کرو تو سب کو پتا ہے کہ کتنا نشہ وہاں پہ چل رہا ہوتا ہے, لیکن وہ ڈینائل میں وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم کسی ایسی موومنٹ کا حصہ بنے تو والدین کو یہ نہ لگے کہ ہمارے ادارے میں بہت زیادہ ڈرگز اور ایسا ہو رہا ہے اور وہ داخل نہ کروائیں یا کوئی اسکینڈل نہ بن جائے. یعنی ہر شخص اپنی جگہ پہ ڈرا ہوا ہے اور سمجھ اس کو نہیں آ رہی کہ ہم نے اس مسئلے کو حل کیسے کرنا ہے. اس کی ایجوکیشن اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اصل ہماری زندگی میں جس چیز کی کمی ہے نا, جیسے سورہ نحل کی آیت نمبر 18 میں آتا ہے وَأَن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ, کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو تو تم کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے, اور بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اتنی نعمتیں ہیں, دراصل ہمیں وہ نعمتیں نہیں نظر آتی, اصل یہ کہ ہم وہ نعمتیں دیکھیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ جس نے قرآن کو صحیح طرح سے پڑھ لیا, کیونکہ کچھ لوگ کہیں گے میں تو ایسے لڑکوں کو بھی جانتا ہوں جو حافظ قرآن ہے, میں بھی جانتی ہوں,
دیکھیں آپ کا وہ برین ڈس آرڈر ہے نا جو آپ کو کسی لیول پہ کوئی سٹریس دیتا ہے، قرآن پڑھنے کا مطلب ہے کہ اس کو سمجھنا، اس سے اپنی سیلف اسٹیم کو بوسٹ دینا، اس سے اپنے ریلیشن شپ بلڈنگ کرنا، اس سے اپنی فیملی کی قدر کرنا، اس سے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا صحیح سیکھنا. یہ اگر ہم نے نہیں سیکھا تو پھر ہمیں کیا فائدہ ہوا. اور اپنے آپ کو بار بار یہ سمجھانا آئی ایم 100% ریسپانسبل فار مائی لائف. میں اپنے کسی غلط فیصلے کا ذمہ دار اپنے ارد گرد لوگوں کو نہیں ٹھہرا سکتا. اور اپنے پیراڈائمز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر سے اپنے آپ کو بدلنے کی اور سمجھانے کی ضرورت ہے، اور دعائیں مانگنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جیسے اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء واللہ I seek refuge in you from reprehensible manners, deeds and whims. برے اخلاق سے، برے اعمال سے اور ایسی خواہشات سے تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں. بہت شکریہ ڈاکٹر نوبل. میں انشاءاللہ فیڈ بیک ہوگا میں آپ سے شیئر کروں گا.